19ویں اور 20ویں صدی برطانیہ کے عروج کی صدیاں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کی اس سلطنت کی حدیں اتنی وسیع تھی کہ اس پر کسی بھی وقت سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اور فوجی طاقتیں اس کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح منہدم ہو گئی تھی، لیکن عین اسی وقت ہندوستان کے شمال مغرب میں واقع ایک چھوٹے سے دور افتادہ خطے وزیرستان کے مسلمانوں نے اپنے وقت کی سب سے بڑی سلطنت اور اس کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ فوج کے مقابلے میں حیران کن استقامت کا مظاہرہ کیا۔ مٹھی بھر نہتھے مجاہدین رائل انڈین آرمی اور ایئر فورس کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ برطانوی فوج اور اس کے جرنیلوں نے آدھی دنیا سے زیادہ دنیا فتح کر لیا تھا، لیکن وزیرستان کے مجاہدین کے مقابلے میں یہ فوج اور جرنیل بالکل ناکام ثابت ہوئی۔ وزیرستان کے مجاہدین ایک ایسے مجاہد کی قیادت میں متحد ہو گئے جو انگریز سامراج کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ اس عظیم مجاہد کا نام مرزا علی خان تھا، جو فقیر اے پی کے نام سے مشہور ہوا۔ آج کے اس ویڈیو میں فقیر اے پی کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل، میرے ساتھ رہیے۔ جی دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل فری میں سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں اس بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو آسانی سے پہنچ جایا کرے۔ حاجی مرزا علی خان المعروف فقیر اے پی 1897 کو شمالی وزیرستان ایجنسی میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد کا نام ارسلہ خان تھا۔ فقیر اے پی نے 1930 سے لے کر 1947 تک برطانوی سامراج کے خلاف گوریلا کارروائیاں جاری رکھی اور ان کی ناک خاک میں ملائے رکھی۔ ایک وقت میں تو 40,000 برطانوی افواج بھی ان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ عجیب بات یہ ہے کہ صرف 1,000 افراد اور معمولی اسلحے کے باوجود انہوں نے گوریلا کارروائیاں کامیابی سے جاری رکھی۔ انہوں نے موجودہ دور کے برخلاف کسی غیر ملکی طاقت کی مدد قبول نہ کی۔ مرزا علی خان جو بعد میں فقیر آف اے پی مشہور ہوئے، قبیلہ توری خیل وزیر سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اے پی میں ارسلہ خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدا ہی سے طبیعت میں سادگی، درویشی اور خلوص پایا جاتا تھا۔ وہ بنوں میں حصول دینی تعلیم کے لیے ایک دینی مدرسے میں داخل ہوئی۔ انہیں دنوں اسلام بی بی کا واقعہ پیش آیا۔ مارچ 1936 میں ایک ہندو لڑکی رام کوری، جس کا اسلامی نام اسلام بی بی رکھا گیا، ایک مسلمان سید امیر نور علی شاہ سے شادی کی، جن کا تعلق بنوں سے تھا۔ انگریزوں نے اپنے روایتی تعصب سے کام لیتے ہوئے توری خیل قبائل اور مداخیل قبائل پر نہایت دباؤ ڈالا کہ اس لڑکی کو واپس کیا جائے۔ پشتونوں نے کہا کہ لڑکی اپنی مرضی جرگے کے سامنے بتائے، مگر انگریز خفیہ طور پر اس لڑکی کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بنوں کے انگریز ڈپٹی کمشنر نے سید امیر نور علی شاہ کو گرفتار کر کے انگریزی قوانین کے مطابق سزا دلوائی۔ اس واقعے سے وزیرستان میں آگ بھڑک اٹھی اور انگریزوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا۔ فقیر اے پی بہت ٹھنڈے دل اور معتدل مزاج کے انسان تھے۔ وہ جلد اشتعال میں آنے والے انسان نہ تھے۔ انہوں نے اس واقعے پر فوری جذباتی رد عمل نہ دکھایا۔ وہ انہی دنوں نورٹ سے شہر بنوں آ رہے تھے کہ شہر بنوں کے ایک مسجد کے بڑے دروازے کے سامنے جمی غفیر جمع تھی۔ وہ ادھر متوجہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ کسی غیر مسلم نے تحریر کردہ کلمہ طیبہ پر غلاظت ملی ہے۔ وہ سمجھا کہ یہ ہنود اور عیسائیوں کی مشترکہ شرارت ہے۔ اب ان سے رہا نہ گیا۔ فیصلہ کیا کہ ان حالات میں جب اسلام کو حقیقی خطرہ لاحق ہو، چپ سادھ لینا اور کچھ نہ کرنا جرم اور گناہ ہے۔ چنانچہ اسی لمحے اپنے مسکن اے پی میں واپس ہوئی اور اپنے عزیز و اقارب کو اپنے عزائم اور ارادے سے آگاہ کیا اور خود کفر کے خلاف آواز اٹھائی اور اعلان جنگ کیا۔ انہوں نے خیسور منتقل ہونے کے بعد انگریز حکام کے خلاف سب بندی کا اعلان کیا۔ شروع میں بہت کم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن بہت جلد ان کی افرادی قوت میں اضافہ ہوا۔ پولیٹیکل حکام نے ان کے گھر بار جلا دیے اور ان کا گھر مسمار کر دیا۔ فقیر اے پی کی لشکر میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ ان کے لشکر میں چند ایسے لوگ شامل ہوئے جن کی بہادری کی داستانیں آج بھی مشہور ہے، جن میں گل نواز خان سورانی،
جو بعد میں خلیفہ گل نواز کہلائے، وہ سابقہ وزیر اعلیٰ اکرم خان درانی کے دادا تھے۔ ایوب نواز مموش خیل جو جرنیل ایوب نواز کے نام سے مشہور ہوئی، شری اور رب نواز خان برادران، رد الخیل جرنیل سرو بڑا، محمد امین خان شہید، حسن خیل، فضل استاد جی شہید سورانی، ماسٹر امیر صاحب خان، مشک عالم سپرکئی وزیر، مہر دل خٹک جو بعد میں خلیفہ بنے شامل تھے۔ مجاہدین کا یہ لشکر جنوبی وزیرستان، ضلع بنو، لکی مروت، کرک، کوہاٹ، کرم ایجنسی، اورگزئی ایجنسی، خیبر ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، جوب، افغانستان اور محمد ایجنسی تک بڑھ گیا۔ حاجی مرزا علی خان کے مزاحمتی کارروائیوں نے شمالی وزیرستان میں انگریزوں پر زندگی تنگ کر دی۔ وہ شب و روز فوجی دستوں پر شب خون مارتے رہے۔ انہوں نے گوریلا جنگ کا آغاز کر کے سرکاری فوجوں کو زبردست مالی اور جانی نقصان پہنچاتے رہے۔ انہوں نے بہت سارے محاذوں پر انگریز فوجوں کا سامنا کیا اور کامیاب مقابلہ کیا۔ وہ صرف ایک عسکری مزاحمت کار اور حریت پسند ہی نہ تھے، بلکہ لوگوں کو ان سے روحانی وابستگی بھی رہی۔ 1947 تک وہ انگریز فوج سے برسرے پیکار رہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد فقیر اے پی نے پاکستان کو خوش دلی سے قبول کیا اور گوریلا کارروائیاں ختم کر دی۔ پاکستان بننے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ہم تو سسٹم کے خلاف لڑنے والے لوگ تھے، ہمیں آزادی تو مل گئی، لیکن ایسی آزادی کا کیا فائدہ کہ ہم لوگ اپنا نظام یعنی اسلامی نظام یہاں لاگو کرنے میں ناکام رہے۔ جنگ آزادی کے اس عظیم ہیرو کو دمے کی بیماری لاحق ہو گئی جو جان لیوا ثابت ہو گئی، اور 16 اپریل 1960 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی اور ہم اس عظیم شخصیت سے محروم ہو گئے۔ جی دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جو محنت کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو پسند بھی آتا ہے یا نہیں۔ کامنٹ کرنے پر آپ کے پیسے بالکل بھی نہیں لگیں گے، البتہ میری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خامی ہے تو اس کو میں نکال سکوں گا۔ شکریہ۔